حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولا الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وطهارتهم وخلافتهم وشجاعتهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات اللهم صل على محمد وآل عزیزان محترم برادران عزیز حاضرین گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا ہم خاک پائے زینب دلگیر چند لمحوں کے لیے آپ کے روبرو ہیں۔ واقعاً یہ دن ایسا ہے کہ جتنا بھی امام حسین کو یاد کیا جائے کم ہے، جتنا بھی اہل بیت کے غموں کو یاد کیا جائے کم ہے۔ نبی نے آواز دی اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا کہ بے شک قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوئی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، واقعاً آج یہ دلیل ہے فرش عزا پر لوگوں کی موجودگی، ورنہ کس کو کس نے بلایا ہے، کس نے جبر کیا، نہیں، بلکہ ہر انسان اپنے تمام تر امور کو چھوڑ کر فرش عزا پر کھینچ کر چلا آتا، اور یہ اسی قتل حسین کی جو حرارت ہے، یہ اسی حرارت کی دلیل ہے۔ بلکہ میں جملہ بدل کے یہ کہہ دوں کہ ابھی یہاں سے ایک جلوس برآمد ہو رہا ہے۔ بھائی مجلسوں میں تو ہر شخص آنا چاہتا ہے کہ کچھ واعظ و نصیحت، کچھ اہل بیت کے فضائل، کچھ مصائب میں چند قطرے گر جائیں اور شہزادی قبول کر لے، لیکن واقعاً یہ جو ہمارے شاہراہوں پہ جلوس جاتے ہیں، جس میں جوان بھی ہوتے ہیں، جس میں بچے بھی ہوتے ہیں، جس میں مائیں بہنیں بھی ہوتی ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، واقعاً اسے بھی چھوڑ دیجئے۔ اگر قتل حسین کی حرارت کی دلیل چاہیے تو 40 پہ کربلا پہنچیے، پوری کائنات سے حرارت حسین کی وجہ سے تڑپ کر کربلا ہر شخص کربلا پہنچنا چاہتا ہے، اور اسے کہتے ہیں حرارت حسین، جو قتل حسین کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ واقعاً
غم حسین ایک ایسا غم ہے، میں ایک جملہ کہہ دوں 40 کا تذکرہ ہو گیا، بہت سال پہلے کی بات ہے، بلکہ تقریباً 8 سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ غم حسین، یہ ولایت علی ہمارے بچوں کے کلیجوں میں کس انداز سے ہمارے والدین نے اپنی گھٹیوں میں پلائی کہ واقعاً چند سال پہلے جس وقت نجف سے کربلا، بغداد سے کربلا، سامرہ سے کربلا، حلہ سے کربلا، بصرہ سے کربلا، سماوہ سے کربلا، کوفہ سے کربلا، یعنی جتنی بھی جگہ گنا دوں کم ہے کہ تمام جگہوں سے 40 کے موقع پر بیتل، کربلا، بچے بھی، مائیں بھی، بزرگ بھی، اپاہج بھی، معذور بھی، سب کے سب کربلا کا رخ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ ایک 8 سے 10 سال کا بچہ جسے کربلا کے راستے میں روکا اور روکنے کے بعد کہا کہاں جا رہے ہو؟ روکنے والا کون ہے؟ اینکر ہے۔ اینکر نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ بچہ عرب کا تھا، شاید لبنان کا رہنے والا تھا، لیکن نہیں، جب اس بچے سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، بچے نے کہا کربلا جا رہا ہوں۔ عزاداروں اس وقت ہر قدم پہ، ہر چند کلومیٹر پہ کہیں نہ کہیں بم بلاسٹ ہوتا تھا، کہیں نہ کہیں لانچر آ کے گرتا تھا، اور اس وقت اس اینکر نے اس 8 سال کے بچے سے کہ جس کی ماں نے اسے یا حسین سکھایا تھا، جس کے باپ نے اسے لبیک یا حسین سکھایا تھا، جس کے والدین نے اسے لبیک یا حسین کہنے کا ایک طرز سکھایا تھا، ایک مرتبہ جب اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا جا رہا ہوں۔ کہا پتا ہے اور راستے میں بم بلاسٹ ہو رہا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے، اگر مر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کہا نجف سے ہم نے قدم بڑھا دیا، بچانا حسین کا کام ہے۔ یہ 8 سال کا بچہ ہم نے بارگاہ امیر سے اپنے قدموں کو آگے بڑھا دیا حسین کی بارگاہ، لہذا اب ہماری حفاظت کی ذمہ داری حسین ابن علی، لہذا عزیزو ہم بارگاہ امام حسین میں بیٹھے ہیں۔ واقعاً امام حسین کا غم اتنا عظیم غم ہے کہ جس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ جب تمہیں رونا آئے تو میرے جد حسین پہ گریہ کیا کرو۔ عزیزوں مجھے اکبر صاحب نے کہا کہ چند منٹ فضائل بھی پڑھ لیں، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ 2-4 جملے، ورنہ میں مصائب کی ہی غرض سے آیا تھا۔ غم حسین ایک ایسا غم ہے کہ جہاں پر تمام غموں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے غم حسین کی ابتدا ہوتی ہے۔ بلکہ جملہ کہہ دوں کہ دنیا کے تمام غم جہاں آ کر دم توڑ دیتے ہیں وہاں سے فخر مریم کے بیٹے حسین ابن علی کے غموں کا آغاز۔ ہم اگر زندگی بھر گریہ کریں تو بھی ہم غم حسین کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ہم اگر پوری زندگی غم حسین میں مصروف رہیں، گریہ وزاری کریں تو بھی حق نہیں ادا کر سکتے۔ بڑا خوبصورت شعر کسی شاعر نے کہا تھا، شاید محسن نقوی کا ہے، کہ میں سوچتا ہوں حق کس طرح ادا ہوگا، غم حسین زیادہ ہے زندگی کم ہے۔ لہذا ہم
زندگی بھر گریہ کرتے رہے لیکن غم حسین کا حق نہیں ادا ہو سکتا. کیوں؟ جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ ہماری زندگی محدود ہے، غم حسین لامحدود ہے. غم حسین لامحدود. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اہل بیت نے ہمیں یہ فرش عزا میسر کیا، یہ فرش عزا دیا. اس فرش عزا کی کیا عظمت ہے کہ جس پہ ہم چند قطرے آنسو بہا دیتے ہیں تو ہم جناب سیدہ کی دعاؤں میں پہنچ جاتے ہیں. عزیزوں، یہ غم ایسا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جس کے پہلو میں دل اور دل میں درد ہوگا وہ غم حسین میں ضرور ہوگا. اس لیے کہ 10 محرم کو ذرے ذرے نے گریہ کیا ہے غم حسین. ہم یہ جو آنسو بہاتے ہیں واقعاً اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا یہ جو ہم آنسو بہاتے ہیں، جو آنسو نہیں بہاتے ان کو کبھی کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں یہ سنگ دل ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ پتھر کی توہین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 10 محرم کو جو بھی پتھر اٹھایا گیا خون کی برسات ہو رہی ہے. لہذا ہم جو آنسو بہاتے ہیں فرش عزا، یہ کتنا عظیم آنسو ہے. مجھے نہیں پتا عظمت عشق کیا ہے، مجھے نہیں پتا شوکت عشق کیا ہے، مجھے نہیں پتا مقام عشق کیا ہے، مجھے نہیں پتا معراج عشق کیا ہے، مجھے نہیں پتا فضیلت عشق کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان عشقوں کی فضیلت اللہ کیا ہمیں عطا کرے گا. لیکن ایک شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، جو شے نظر سے گر گئی تو ہو گئی حقیر، آنسو گرے تو زینت فردوس بن گئے. سبحان اللہ. جو شے نظر سے گر گئی وہ ہو گئی حقیر، آنسو گرے تو زینت فردوس بن گئے. لہذا ہم آج اس بارگاہ میں آنسو بہانے کے لیے جمع ہوئے. 9 محرم ہے، جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. انہی آنسوؤں کا صدقہ ہے کہ جو آنسو جناب سیدہ نے اپنے رومال پھیلا کے ہم عزاداروں کی بارگاہ میں ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ شہزادی نے عزاداروں اگر درک کر لوگے تو یہ کافی ہوگا آغاز مصائب کے لیے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ شہزادی کی 18 سال کی عمر، 9 سال بابا کے پاس، 9 سال شوہر کے پاس. روایتوں میں ملتا ہے کہ نہ کبھی اپنے بابا سے کچھ مانگا، نہ کبھی اپنے شوہر سے کچھ مانگا. جس شہزادی نے نہ کبھی بابا سے مانگا نہ کبھی اپنے شوہر سے مانگا، وہ شہزادی عزاداروں کے سامنے رومال پھیلا کر آواز دے رہی ہے، اے میرے بیٹے کے عزادار. ہاں، جزاکم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے. یہی حق ہے گریہ کرنے کا. 9 محرم ہے، بارگاہ امام رضا ہے. مولا رضا ہمارا پرسہ قبول کر لیجئے، مولا ہماری موجودگی قبول کر لیجئے. مولا ہم حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن مولا ہماری کوششوں کو قبول کر لیجئے. ہاں عزاداروں، آج
جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے جائیں۔ 9 محرم ہے عزیزوں، میں تفصیل پڑھنے کا عادی نہیں۔ جناب علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر، چہرہ رسول، جب مدینے میں نکلا کرتے تھے بیت الشرف سے، تو روایتیں کہتی ہیں کہ جناب علی اکبر کے چہرے پر، جناب علی اکبر کے رخ مبارک پر پردہ کر دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے، اتنے جمیل تھے۔ اس وجہ سے بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جب میرا آقا غازی اور میرا آقا مولا علی اکبر بیت الشرف سے نکلتے تھے اور مدینے کے بازار میں پہنچتے تھے، تو بازار کا سارا مجمع جناب علی اکبر اور عباس کے رخ کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا کرتے تھے، کیا اتنے بھی حسین لوگ ہوا کرتے؟ اور یہ ہے فرزند حسین علی اکبر۔ عزادارو، یہ بیان کرنے کا مقصد ہے، میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب علی اکبر جب تمام کے تمام حسین کے اقارب، حسین کے اعزاء نوش جام شہادت کر چکے، جناب علی اکبر، بابا بابا ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ میرے لال، میں کیسے مرنے کی اجازت دیتا؟ جاؤ بڑی اماں سے اجازت لے کر۔ علی اکبر کو اجازت مل گئی۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، بابا نے سوار کیا، اور جب گھوڑے پر سوار ہوئے چند قدم آگے بڑھے، جناب علی اکبر کے کانوں میں قدموں کی آہٹ آئی نہیں۔ آزادارو، 9 محرم ہے، یہ سوچ کے سننا، جناب علی اکبر کے مصائب سن رہے ہو، چند قدموں کی آہٹ سنی، جناب علی اکبر نے اب جو پیچھے مڑ کر کیا دیکھا کہ میرا ضعیف باپ کمر پہ ہاتھ رکھ کر قدموں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ علی اکبر اترے اور اترنے کے بعد کہا، بابا آپ پر رخصت کر چکے تھے، آنے کی وجہ کیا ہے؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اب آنے کی وجہ کیا ہے؟ غریب امام کا جملہ سنو گے۔ حسین نے کہے، میرے لال، اے کاش تم بھی صاحب اولاد، اے کاش تم بھی صاحب اولاد۔ علی اکبر میدان میں پہنچے اور جنگ کرنا شروع کیا۔ جب جناب علی اکبر نے جنگ کرنا شروع کیا تو تمام فوجیں آپس میں ٹکرانے لگی، الامان الحفیظ کے نعرے لگانے لگی۔ کسی نے کہا یہ علی کا شیر ہے، یہ علی کا جوان ہے، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، ایسے قابو میں نہ آئے گا۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے نیزہ مارا، عزاداروں بڑا طویل نیزہ تھا، نیزہ مارا، جناب علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، برچھی کی ہنی ٹوٹی، علی اکبر سین سے زمین پر آئے اور بابا کو بلایا نہیں، بابا کو بلایا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب علی اکبر کو پتا تھا میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے۔ میرا بابا کبھی قاسم کو لایا، کبھی اونا محمد کو لایا، کبھی جناب جون کو لایا، زہیر کو لائے، لیکن آزادارو جناب علی اکبر نے کہا، اے میرے بابا، میرا آخری سلام قبول کرو۔
جزاکم اللہ خیر الجزا، مولا سلامت رکھے گریہ کرنے والوں کو۔ آزاداروں، جناب زینب فرماتی ہے میرے بھیا کے غم میں ایسے رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے کوئی سعید ماں اپنے بالوں کو بکھرا کر آواز دیتی ہے، ہائے میرا لال، ہائے میرا لال، ہائے میرا لال۔ ایک ماں ہے جو کربلا میں مدینے سے لے کر کربلا تک رو رہی ہے، اپنے بالوں سے کربلا کی زمین صاف کر کے آواز دے رہی ہے۔ ہاں، جناب علی اکبر سین سے زمین پائے، بابا آگے بڑھے۔ حسین نے ایک مرتبہ عزاداروں سب جتنے بھی پڑھنے والے سب نے کہا کہ حسین کی بینائی چلی گئی تھی، مولا عباس کے جانے کے بعد کمر ٹوٹ گئی، اور علی اکبر کے جانے کے بعد بینائی چلی گئی۔ عزاداروں، جب جناب علی اکبر کا سر کوفے میں ابن زیاد کے پاس پہنچا، بلکہ سارے شہداء کے سر جب پہنچے تو ابن زیاد ملعون کھانا تناول کر رہا تھا۔ اس نے کہا شمر سے، یہ کس کا سر ہے؟ کہ یہ حر کا سر ہے۔ یہ کس کا سر ہے؟ یہ جون کا سر ہے۔ یہ کس کا سر ہے؟ یہ عباس کا سر ہے۔ یہ کس کے سر ہے؟ یہ اون محمد کے سر ہے۔ پھر جب ایک مرتبہ اشارہ کیا یہ کس کا سر ہے؟ کہ یہ حسین کے بیٹے علی اکبر کا سر ہے۔ ایک مرتبہ کھانے کو ایک طرف کیا اور کہا یہ بتا تو نے حسین کو مارا کیوں؟ جملہ سن لینا آزاداروں، قیامت کا جملہ ہے۔ یہ بتا تو نے حسین کو مارا کیوں؟ کہا آپ نے کہا تھا، آپ کا حکم تھا حسین کا سر لاؤ، حسین کا سر لاؤ، حسین کا سر لاؤ۔ کہا حکم تو تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا اتنا حسین و جمیل بیٹا، اتنا خوبصورت بیٹا ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ جس کا اتنا جوان بیٹا ہو اسے بغیر مارے مارا جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کہ جس کا اتنا خوبصورت بیٹا آنکھوں کے سامنے مار دیا جائے اسے پھر مارنے کی ضرورت۔ ہاں، جزاکم اللہ، یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ حسین علی اکبر کے پاس پہنچے اور کہا میرے لال علی اکبر ایک ہاتھ سینے پر کیوں ہے؟ کیا درد ہے؟ کہا بابا سینے میں برچھی کیانی ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے ہے، اللہ جانے کیسے سننا پسند کرو گے۔ عزاداروں، جناب علی اکبر کے مصائب پڑھنا آسان نہیں ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ منبر حسین پر خطیب علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا تھا، خادم آیا، خطیب وہی رک جا۔ کیا ہوا؟ کہ جب سے علی اکبر کے مصائب شروع ہوئے ارے سریع حسین سے خون ابل رہا ہے، سریع حسین سے خون ابل رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، جناب علی اکبر نے بابا سے کہا بابا سینے میں برچھی کیانی ہے۔ حسین نے ہاتھ کو ہٹایا، برچھی کیانی کو ایک ہاتھ سے پکڑا، ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا۔ اب مجھے نہیں معلوم کس علی کو حسین نے یاد کیا، لیکن ایک مرتبہ یہی ہے قوت حسین، یہی ہے جرأت حسین، یہی ہے صبر حسین۔ حسین نے
کڑیل جوان کے سینے سے پرچی کی ہنی نکالی، قیامت آ گئی پرچی کے ساتھ علی اکبر کا کلیج۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو آج 9 محرم ہے، بس آخری جملہ سن لو۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین نے اپنے کڑیل جوان کے لاشے کو اٹھانا چاہا، لیکن جوان لاشا ہے نا، بوڑھا باپ ہے نا، اٹھ نہیں رہا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے کہ جب امام حسین سے لاشا نہ اٹھا تو امام حسین نے جناب علی اکبر کے سینے کو کاندھے پہ رکھا، جناب علی اکبر کے سینے کو کاندھے پہ رکھا، گردن پشت کی طرف، بڑی کوشش کی امام نے میں اپنے جوان کا لاشا اٹھا لوں، خیمے تک لے جا سکوں، لیکن جب جوان کا لاشا نہ اٹھا، آواز تھی اے بنی ہاشم کے بچوں، بنی ہاشم کے بچوں، جوان بیٹے کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے نہیں اٹھا۔ ہاں عزاداروں، حسین کا یہ قافلہ جب کربلا سے جانے لگا، بس ایک لمحے اور اس کے بعد آپ کی رحمت تمام۔ جب قافلہ کربلا سے جانے لگا نا تو ایک خاتون تھی، بعض روایتوں نے لکھا کہ عیسائی خاتون تھی، جب تمام نیزوں پر سر دیکھے تو جناب علی اکبر کے سر کو دیکھنے کے بعد خاتون نے ایک جملہ کہا، اتنا خوبصورت جوان، چاند سا چہرہ، اتنا حسین و جمیل، لیکن جو قیامت کا جملہ تھا وہ برداشت نہ کر سکو گے۔ خاتون جوان کی تعریف کرتے کرتے ایک بڑا درد بھرا جملہ کہہ گئی، کتنا حسین جوان، کتنا خوبصورت چہرہ، کتنا چاند سا چہرہ، اے کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ ام لیلا نے اپنے بالوں کو ہٹایا، اے خاتون علی اکبر میری نظروں کے سامنے اے یار گیا تھا، اے خاتون۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رزم بقضاء